رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صلوات اس سے بلند صلوات اور بھی بلند صلوات. سورہ مبارکہ نساء کی 64ویں اور 65ویں دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور دونوں آیتوں کا عنوان عظمت مصطفیٰ ہے. میں اور آپ سنی شیعہ ہم سب اس وقت محفل میں در حقیقت محضر مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں. ہم سرکار کے دربار میں بیٹھے ہیں. میرا مجمع تصور کرے کہ ہم سب اس وقت نبی کو شکل دکھانے آئے ہیں. اور یقیناً ہماری شکلیں اس لیے کھلی ہوئی ہیں کہ ہمارے دلوں میں مولا علی بستے ہیں. نبی کو بھی ایسا ہی امتی چاہیے. نبی کو ایسا ہی امتی چاہیے کہ جس کی زبان پہ نبوت کا کلمہ نبی کا ہو اور دل پر حکومت علی کی ہو. بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ اگر نبی مکرم نے ساری زندگی 63 برس کی زندگی، اس لیے کہ ہم نبوی حیات 23 برس کی نہیں مانتے. سرکار کی نبوی حیات 23 سالوں کی نہیں ہے، 63 سالوں کی ہے. وہ 40 سال تک جو سرکار نے اعلان نبوت نہیں فرمایا اس وقت بھی نبی تھے. اعلان ہونا اور ہے اور ان کا نہ ہونا اور ہے. وہ کب نبی نہیں تھے اور کب نبی نہیں رہیں گے، بلکہ حضرت آدم کی نبوت میں بھی جس کی نبوت ہے وہ ہمارے نبی کی ہے. حضرت نوح کے زمانے میں بھی حضرت نوح نبی کے زمانے میں جس کی نبوت ہے وہ ہمارے نبی ہے. یعنی کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ جو زمانہ نبی کی حاکمیت سے خالی ہو. میں آیت کا ترجمہ کروں تو پھر نبی کی حاکمیت خود سرکار کے اسم مبارک سے ظاہر ہوتی ہے. سرکار کا جو اسم مبارک ہے محمد، کتنا میٹھا اور پیارا نام ہے. جب تک لب جڑے نہیں ادا نہیں ہوتا. یہ پیار اور محبت اس نام کا تعارف ہے، اس نام کی تفسیر ہے. آیت کا ترجمہ سن لیجئے پھر اس کی تفسیر پر غور کریں گے. ارشاد ہو رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، اور ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر یہ کہ وہ اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے باعث اطاعت، مقام اطاعت اور صاحب اطاعت بنا کر بھیجا گیا. اللہ نے اسے لوگوں پر مطاع قرار دیا ہے. لوگ مطیع جس کی اطاعت کریں گے وہ کہلائے گا مطاع. اللہ نے نبی کو ہمارے لیے مطاع قرار دیا ہے، صاحب اطاعت، اور ہمیں مطیع قرار دیا ہے. ہمیں اطاعت کرنی ہے مگر جس کی اطاعت کرنی ہے الا لیطاع باذن اللہ. اس لیے ہم نے رسولوں کو بھیجا تاکہ ان کی اطاعت کی جائے. اب اگر جس کام کے لیے بھیجا گیا ہو وہ کام ہی امت نہ کر پا رہی ہو تو امت کے اسلام پر تبصرہ ہوگا یا نبی کے مقصد پر گفتگو ہوگی. یعنی میں اللہ کرے اپنے اس منزل پر اپنی بات پہنچا سکوں. رسول اللہ کو، ہر رسول کو اللہ نے اس لیے بھیجا تھا کہ ان کی اطاعت کی جائے، وہ ہے مطاع. ہمیں ان کا مطیع قرار دیا ہے. اگر یہاں اطاعت نہ ہو تو وہاں ان کے آنے کا مقصد نہیں، اور وہاں اگر وہ آئے اور اللہ کی طرف سے پیغام نہ پہنچائے تو یہاں اطاعت نہیں ہوگی.
کام پر آیا ہے. اگر کسی کو کسی جگہ بھیجا جائے تو بھائی کیوں بھیجا گیا ہے؟ کوئی کام ہوگا تو بھیجا گیا ہے. اور جسے بھیجا جاتا ہے اسے بھیجنے والا، بلکہ لفظ میں اور بہتر کرتا ہوں، جسے بھیجا جاتا ہے اسے دیکھا جاتا ہے اسے کس نے بھیجا ہے. اس کی ساری طاقت بھیجنے والے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. جتنا مضبوط بھیجنے والا ہوتا ہے اتنا ہی بھیجا ہوا مضبوط ہوتا ہے. جتنا کمزور بھیجنے والا ہوتا ہے اتنا ہی کمزور بھیجا ہوا ہوتا ہے. اب اگر بھیجنے والا اللہ ہو اور بھیجے گئے رسول ہو اور پھر بھی ملا یہ کہے کہ انہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. مسلمان ہو اور اللہ کی ان 3 صفات پر یقین نہ رکھتا ہو. اس کی صفات بہت سی ہیں، میں 3 صفات کے بارے میں بات کر رہا ہوں. سب سے پہلی صفت اس کی حیات. اللہ حیات رکھتا ہے، زندگی، حیات، الحی. اللہ حی بھی ہے، قیوم بھی ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ حی اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہیں، مگر ضروری نہیں ہے کہ ہم قیوم بھی ہوں. اپنے طور پر ہی صحیح، ہر شخص اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے یہ اس کا ہنر ہے، مگر دوسروں کو بھی کھڑا کر دے، دوسروں کو بھی تقویت پہنچائے، یہ ضروری نہیں ہے. تو حی کا مطلب اور قیوم کا مطلب، وہ جو زندہ ہے وہ خود اپنی زندگی کی کوئی عکاسی کر رہا ہے اور بیان کر رہا ہے کہ میں زندہ ہوں، لیکن جو دوسروں کو زندگی عطا کرے وہ جو دوسروں کو بھی بلند کرتا ہو، کھڑا کرتا ہو. حی بھی ہے، قیوم بھی ہے. جس کی وجہ سے یہ ساری کائنات کھڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آسمان بغیر ستونوں کے رکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ زمین ٹھہری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری مخلوقات اپنی اپنی جگہ کام کر رہی ہے، وہ حی بھی ہے، قیوم بھی ہے. ایسا ہی ہے. اللہ کی حیات کے بارے میں صاحبان دقت لوگ تشریف فرما ہے، موحدین کا مجمع ہے. ہم سب سرکار کے محضر میں اور آپ کے دربار میں اگر آئے ہیں تو سرکار کو بھیجا کس نے؟ نبی کو بھیجا کس نے؟ جب تک توحید میری مضبوط نہیں ہوگی، ناراض نہ ہونا، جب تک توحید میری مضبوط نہیں ہوگی میرا نبوت کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا. جتنی توحید میری مضبوط ہوگی اتنا ہی ولایت علی مجھے سمجھ میں آئے گی. کیا کہتے ہیں مولا علی کو؟ علی ولی اللہ. ہم مولا علی کو کیا کہتے ہیں؟ علی ولی اللہ. علی اللہ کے ولی. تو پہلے اللہ کو تو سمجھو جس نے اسے ولی بنایا. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. بھائی تھکے نہیں میری باتوں سے، ابتدائی بیان ہے اور میں اپنے منزل بمنزل آگے بڑھ رہا ہوں. اللہ کی پہلی صفت حیات. اس کی حیات جیسی ہے ایسی کسی کی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی حیات ذاتی ہے اور سب کی حیات عطائی ہے. اسے کسی نے حیات بخشی نہیں ہے، اس نے سب کو حیات بخشی ہے. لہذا اس کی حیات کے بارے میں کسی اور کی حیات کے ساتھ مقایسہ نہیں ہوگا. ایسا ہی ہے. اس کی حیات، وہ صاحب حیات اگر کسی کو رسول بنا کر بھیج رہا ہے اور کوئی یہ سوچ لے کہ ہم انہیں مار دیں گے، ہم انہیں مٹا دیں گے، ہم انہیں ختم کر دیں گے، ہم ان کا نام اذانوں سے نکال دیں گے، بھائی تھوڑا سا توجہ بڑھائیے. اب اگر کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ ہم انہیں بستر پر مار دیں گے، ہم انہیں
نور کو، تھک تو نہیں رہے آپ؟ اللہ نے مجھ مصطفیٰ کے نور کو آدم علیہ السلام کی خلقت کے 2000 سال پہلے خلق کیا۔ اچھا، حضرت آدم کی خلقت سے پہلے زمین نہیں بنی تھی، 2000 سال پہلے چاند سورج نہیں بنا تھا۔ جب چاند سورج نہیں بنا تھا تو سورج کی گردش نہیں تھی، اور جب سورج کی گردش نہیں تھی تو پھر دن کیسے بنا؟ دن نہیں تھا تو ہفتے کیسے بنے، مہینے کیسے بنے، سال کیسے بنے؟ ابھی تو سال بنانے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، اور سرکار فرما رہے میں 2000 سال پہلے۔ اسے علماء عرفان نے اور علماء علم کلام نے اسے تغلیب من باب تغلیب قرار دیا ہے، یعنی بہت پہلے۔ ابھی 2000 تمہیں سمجھ میں آ گئے اس لیے 2000 بول دیے، 2000 ہمیں سمجھ میں آنے تھے نا، اس لیے سرکار نے 2000 فرمائے، ورنہ اس 2000 کے پیچھے بہت پہلے۔ تم کیونکہ ہزاروں میں اور گنتیوں میں سمجھتے ہو نا۔ بھائی سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تم کیونکہ لہذا تمہیں گنتیوں میں سمجھا دیتے ہیں، ورنہ ابھی گنتی شروع ہی نہیں ہوئی تھی۔ یہ اس وقت سے بھی پہلے تھے، اور پھر ہر زمانے میں رہے، اور پھر ہر زمانے میں رہنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو سرکار کے محمد کا نام ہوگا۔ اب اگر یہ میرا مفہوم، میری بات الحمدللہ روشن ہو، تو پھر انہیں پیغام ہے کہ جنہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے یہ نام دب جائے، کٹ جائے، مٹ جائے، اس نام کے بقا کا رستہ۔ اچھا، ایک جانب اللہ نے سرکار کو یہ مقام عطا کیا، دوسری جانب تقاضۂ بشری کے تحت آپ کو رحلت بھی کرنی ہے۔ تقاضۂ بشری کے تحت آپ کو دنیا سے جانا بھی ہے، آپ کے بدن میں تکلیفوں کو بھی آنا ہے، آپ کے بدن مبارک کو جو ہے وہ ضعف بھی محسوس ہوگا، لہذا آپ بشری تقاضوں کا بھی اظہار ہو رہا ہوگا۔ تب اللہ نے سرکار کو باقی رکھنے کے لیے، توجہ، سرکار کو محفوظ رکھنے کے لیے، ہر زمانے میں بچانے کے لیے محمدی الصفت شخصیتوں کو خلق کیا، جن کی حقیقت محمدی ہے، جن کا ظاہر اور ہے، باطن اور حقیقت ایک ہے۔ بہت دیر اس مفہوم پر اور اس مطلب پر، اس نقطے کے اوپر رکا جا سکتا ہے، مگر میں 4 مصرے سنا کر اپنی بات کو منزل دے رہا ہوں۔ شاعر کہتا ہے، امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا امیر، امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا امیر، ہے ان میں سبھی محمد صغیر ہو کے کبیر۔ بھائی توجہ، ہے ان میں سبھی محمد صغیر ہو کے کبیر، خیال ہے کہ نظر بندی مصور نے الٹ پلٹ کر دکھائی نہ ہو وہی تصویر۔ سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اللہ حیات رکھتا ہے تو ان کی حیات کا منظر دیکھیے آپ جی۔ دوسرا اللہ کی صفات میں دوسری صفت جو بہت روشن صفت ہے وہ ہے اس کا قادر ہونا، الحی، القدرت، الحیات، القدرت، اور تیسری ہے العلم، یعنی وہ حی ہے، قادر ہے اور عالم ہے۔ یہ اس کی 3 صفات ثبوتیہ میں غالب صفات ہے، بڑی صفات ہے، صحیح ہے۔ تو اللہ قادر ہے، اس کی قدرت۔ اب بھیجنے والا کون ہے؟ اب بھیجنے والا قادر ہے، جسے بھیجا جا رہا ہے تو کیا اسے معاذ اللہ مجبور بنا کر بھیجے گا؟ اسے جیسی قدرت عطا کرے گا ایسی تو کسی کو نہیں دے گا نا۔ بھائی ہم بھی دنیا میں آئے ہیں مگر ہم بھیجے ہوئے لوگ نہیں ہیں، ہم آ گئے ہیں۔ اگر ہمیں اپنی قسمتوں کو بہتر کرنا ہے تو بھیجے ہوئے لوگوں سے جڑنا ہوگا، اگر اپنے معاملات کو بہتر کرنا ہے تو جنہیں بھیجا گیا ہے ان سے تعلق اور گہرا کرنا ہوگا۔ اب جسے بھیجا گیا ہے، بھیجنے والا کون ہے؟ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، تو جب وہ بھیجنے والا قادر ہے تو جسے بھیجا جا رہا ہے اس کے پاس قدرت، اس کی قدرت کی عکاس ہوگی، لہذا کوئی ایسا کام نہیں ہوگا وہ جو کر نہ سکتا ہو۔ وہ جب ارادہ کرے گا تو کام ہوگا، وہ جب چاہے گا تو وہ کام ہوگا، وہ جب سوچے گا تو وہ کام ہوگا، اور یہ اس کا کمال اس لیے ہے کہ بھیجنے والا قادر ہے۔ تھوڑا گردن ہلانا بھائی، بات اگر جا رہی ہو، بھیجنے والا قادر ہے، اور جب
کڑوا ہے. حضرت نے فرمایا تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟